شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج قاہرہ میں D8 سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی مسائل کے تناظر میں جامع اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتیں بنانے کے لیے نوجوانوں میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اتحاد اور مشترکہ ترقی یقینی بنانے کے لیے مسلسل پارلیمانی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کولگام میں آج قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور بھارت نے اپنی میزبانی میں ہونے والے ICC ایونٹس کے میچ ہائبرڈ ماڈل کے تحت نیوٹرل مقام پر کھیلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 8 ترقی پذیر ملکوں کا 11واں اجلاس چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ میں اشتراکی عمل کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ انہوں نے آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے D8 کے رکن ملکوں کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدوں اور ان کے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور جدت اور مقامی صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں میں سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے رجحان کو فروغ دینا ہماری سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی اکثریت 30 سال سے کم ہے جو جدت اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو تاجر بننے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے فلیگ شپ یوتھ پروگرام کے ذریعے انہیں معیاری تعلیم اور روزگار اور تعمیری مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 2013 سے اس پروگرام کے ذریعے مستحق اور ہونہار طلباء میں 6 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں اور ہزاروں وظائف دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، اعداد و شمار کے تجزیے اور سائبر سیکیورٹی میں تکنیکی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمانی عمل میں مسلسل اصلاحات اور ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 18ویں اسپیکرز کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت اور حزب اختلاف کے مطالبات میں توازن پیدا کرنے میں اسپیکر کے کردار کی پیچیدگیوں کو اجاگر کیا۔ ایاز صادق نے طلباء میں پارلیمانی طریقہ کار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے شفافیت یقینی بنانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی کی سفارشات کے ذریعے اربوں روپے کی وصولی ہوئی ہے۔ اسپیکر نے قانون سازی کے اداروں کی بھی حمایت کی تاکہ موسمیاتی تبدیلی، اقتصادی استحکام اور بے روزگاری جیسے بڑے مسائل پر توجہ دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فورم کو ادارے کا درجہ دینا ہوگا تاکہ تسلسل، اتحاد اور مشترکہ ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں پانی کی فراہمی روک دینا بھی نسل کشی کا اقدام ہے کیونکہ ہزاروں فلسطینی صرف اس لیے شہید ہوئے کہ انہیں پانی تک رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ رپورٹ میں اعلیٰ اسرائیلی اہلکاروں کے بیانات کے بھی حوالے دیے گئے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو تباہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ادھر ہیومن رائٹس واچ مشرق وسطیٰ کے ڈائریکٹر لاما فقی نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے ادارے کو پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو پانی فراہم کرنے سے انکار کر کے جان بوجھ کر انہیں شہید کر رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ICC ایونٹس کے لیے ہائبرڈ ماڈل پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت 2024 سے 2027 کی مدت میں کسی بھی ملک کی میزبانی میں ہونے والے میچ کی غیر جانبدار مقام پر کھیلے جائیں گے۔
اس کے مطابق پاکستان کی میزبانی آئندہ مردوں کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے تمام میچ بھارت نیوٹرل مقام پر کھیلے گا۔ اس اصول کا اطلاق ICC قوانین کے کرکٹ ورلڈ کپ 2025 پر بھی ہوگا، جس کی میزبانی بھارت کرے گا، اور بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والے مردوں کے ICC T20 ورلڈ کپ 2026 پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ PCB کو ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2028 کی میزبانی کے حقوق دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے غیر جانبدار مقام کے انتظامات بھی ہوں گے۔ کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ جاری ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔